الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر وہ کون سی چیز ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب قرآن مجید، جب آخری کتاب قرآن مجید، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کی ہدایت کے لیے آخری کتاب جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس کے بعد کوئی اور کتاب ہدایت کے لیے آسمان سے نازل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن رسول کہیں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کا نزول ہوا، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ نظر انداز کا معنی کیا ہے؟ نظر انداز کا معنی یہ ہے، کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان نہ لائے، کفر پر رہے، قرآن پر ایمان نہ لائے اور انہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جو قرآن پر تو ایمان لائے لیکن اعمال کے ذریعے سے قرآن کو نظر انداز کر دیا، لاپرواہی اختیار کی، قرآن کے قریب نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی صورت میں سورہ فرقان میں آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کی بات نہ مانیں۔ کیا بات نہ مانیں؟ کافر کہتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم کر لیں گے، آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کی بات نہ مانیں۔ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد کبیر کریں۔ یہ جو جہاد بالسیف ہے، یہ جو تلوار کا جہاد ہے، اس جہاد کو جہاد صغیر کہا گیا، اور جو قرآن کے ذریعے سے جہاد ہے اس جہاد کو جہاد کبیر کہا گیا۔ کیا مطلب؟ جہاد بالسیف سے، تلوار کے جہاد سے بھی انقلاب آتا ہے، اور جو قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا جائے اس سے بھی انقلاب آتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے کیے ہوئے جہاد سے انقلاب جو ہے، دلوں کا انقلاب، وہ دیر پار باقی رہتا ہے۔ تو فرمایا جاہدہم بہ جہادًا کبیرا، قرآن کے ذریعے سے جو جہاد ہوگا وہ عملی برائیوں، عقیدہ کی برائیوں اور اخلاقی برائیوں، کفر، بدعات، شرک، ان تمام برائیوں کے خلاف جہاد ہوگا۔ تو فرمایا جہادًا کبیرا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور جہاد بالسیف جو تلوار والا جہاد ہے وہ کبھی نہ کبھی امن ہو جانے کی وجہ سے موقوف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو جہاد ہے یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں، اخلاقی برائیوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وعیدات نازل فرمائی، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں
ان کے لیے اللہ رب العزت نے تبشیرات یعنی خوشخبریاں نازل فرمائی۔ جب تک کوئی بندہ برائی کرتا رہے گا قرآن پاک کی آیات وعیدات انہیں سنائی دیتی رہے گی، اور جب تک انسان نیکیاں کرتا رہے گا تو قرآن پاک کی تبشیر والی آیات جس میں خوشخبریاں دی گئی ہیں وہ ان آیات کے ذریعے سے اس بندے کو بھی خوشخبری سنائی جاتی رہے گی۔ اور قرآن پاک ایک حیثیت ذکر کی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا اور مجھے اللہ نے عالم کے لیے، اللہ نے قیامت تک کے لیے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام انسانوں کے لیے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا تو دائمی نبوت کے لیے، دائمی رسالت کے لیے دائمی معجزہ بھی چاہیے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا معجزہ ان کی نبوت ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ تھا۔ معجزے کو جب لوگوں نے دیکھ لیا، معجزہ اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، اللہ رب العزت نے مجھے دائمی رسالت اور نبوت عطا فرمائی، تو ہمیشہ کے لیے اللہ نے مجھے دائمی معجزہ بھی عطا فرمایا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وحی اوحی اللہ الیہ، وہ وحی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں مجھ پر نازل فرمایا۔ جیسے میری نبوت اور رسالت ہے ایسے ہی یہ دائمی معجزہ قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں وہ عمل کر کے آخرت کی زندگی سنوار لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے ذکر کیا کر۔ ارشاد فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ قرآن پاک کی حیثیت ایک ذکر کی بھی ہے، قرآن کو ذکر بھی کہا گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس ذکر کے ہم محافظ ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ذکر سے مراد اللہ کی یہ وحی ہے۔ انسان جب تلاوت کرے سب سے بہتر تلاوت وہ ہے جو نماز میں کی جائے۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن اس ثواب سے کم ہے جو نماز میں قرآن پاک تلاوت کی جائے۔ پھر اس کے بعد درجہ ذکر کرنے کا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ اللہ، یا حی یا قیوم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اذکار ہیں۔ لیکن ان تمام اذکار سے سب زیادہ فضیلت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا بندہ یہ ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرنے والا اس ذکر کرنے والے سے بہتر ہے، ذکر کرنے والا صدقہ کرنے والے سے بہتر ہے، صدقہ کرنے والا روزہ رکھنے والے سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا تمام عبادات میں جو نمایاں ہے، تمام عبادات میں جو سب سے بہتر ہے وہ اللہ کا ذکر یعنی تلاوت کرنا، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک حیثیت علم کی بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنوں نے قرآن پاک سنا تو سورہ جن میں اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جنوں نے قرآن سنا ایمان لے آئے۔ اس کی ایک حیثیت ذکر کی، دوسری حیثیت علم کی ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ حرف با ہے۔ اور با کا مطلب کیا ہے؟ الباء للالصاق، با انسان کو مخلوق سے توڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ با کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا انسانوں کی راحت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے،
کائنات کی فلاح کے لیے، اب تمام انسانوں کی فلاح اسی میں ہے، تمام انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ قرآن پاک کے دروازے پر آئیں، قرآن پاک کا ادب کریں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کے ادب کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا تتوسد القرآن، قرآن پاک کو تکیہ نہ بناؤ، قرآن مجید کو احترام کے ساتھ اٹھاؤ، اور فرمایا اس کو سمجھو، اس کی تلاوت کرو، اس کو آگے پھیلاؤ اور اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کے فضائل تھے۔ انشاءاللہ العزیز آگے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تحفظ، اس کے فضائل اور اس کا مطلب سمجھائیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے ہم قرآن پاک کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔